اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دو خداؤں کو نہ اختیار کرو، عبادت کا حقدار تو ایک ہی ہے اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اللہ ہی ہے کہ آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، اسی کی عبادت تم پر لازم ہے۔ اور کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب تمہیں وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو، تاکہ جو ہم نے تمہیں دیا تم اس کا انکار کرو۔ تو سنو، تھوڑی زندگی ہے، برت لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور وہ اپنے بتوں کے لیے ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، تم جو ظلم و زیادتی اور افتراء کر رہے ہو ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جو تم چاہتے ہو یعنی بیٹے، اللہ تعالیٰ بیٹے ہوں یا بیٹیاں سب سے پاک ہے۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ پورے دن سیاہ ہوتا ہے اور چھپائے پھرتا ہے قوم سے جو اسے بری خبر دی گئی اس کے نظریے کے مطابق۔ اب سوچتا ہے کہ اسے ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھے رکھوں یا مٹی میں جا کے دبا دوں۔ کتنا ہی برا ہے یہ فیصلہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بہت ہی بری صفات ہیں، اور اللہ کے لیے سب سے بلند و بالا صفات ہیں، اور اللہ غلبے والا اور حکمت والا۔ اس آیت یا اس رکوع کے اندر جو ہے وہ مکے کے لوگوں کو، کافروں کو، بتوں کے پجاریوں کو دو ٹوک لفظوں میں کہا گیا کہ تم اپنے لیے تو جو چیزیں پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے پسند کر رہے ہو، تمہارا کتنا برا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بلند و بالا۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، بظاہر اس کا تعلق پچھلے رکوع سے بھی ہے اور بظاہر اس کا تعلق پورے آنے والے لوگ، اس وقت موجود لوگ اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک عمومی دعوت اور اللہ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلائل اللہ نے قائم فرمایا۔ حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے، کسی کو کچھ نہ کہے تب بھی وہ قادر مطلق ہے، لیکن کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہماری تو بات سمجھ میں آئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھی بھیجا، نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، تاکہ وہ پیغام الہی پہنچائیں، سمجھائیں، اور دلائل بھی دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ نحل، اور پارے کا یہ 14واں رکوع ہے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے پکڑ لے، انہیں عذاب میں گرفتار کرے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو پھر اس سرزمین پر کوئی بھی جاندار باقی ہی نہ بچے۔
اگر لوگوں کو ان کے گناہوں اور زیادتیوں کی وجہ سے اللہ پکڑے تو پھر اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار نہ بچے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اس نے ان تمام لوگوں کو ایک وقت مقررہ تک مؤخر کر رکھا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی نہ وہ آگے ہو سکتے ہیں نہ وہ پہلے ہو سکتے ہیں. وقت مقررہ پر انہیں بلا لیا جاتا. اب یہ آیت مبارکہ اپنے حکم کے اعتبار سے بہت سخت ہے. یقیناً صالحین کو ایک طرف رکھا جائے، انبیاء اور مرسلین کو ایک طرف رکھا جائے، عمومی سطح پر چاہے وہ صاحب ایمان ہوں تو ان کے ہم سب گناہگاریاں بیٹھے ہیں، اور کتنی ہی جگہوں اور کتنے ہی مقامات اور کتنے ہی لمحوں میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو چکی، نافرمانی ہو چکی. اس کو قرآن ظلم سے تعبیر کرتا ہے، اور ایک ظلم کا انتہائی درجہ ہے وہ ہے کفر، جس کو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یا کفر اللہ کے ساتھ کسی کو ماننا، کسی کو خدا جیسا ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے عبادت کا حقدار جاننا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کس پر ظلم ہے؟ اپنی ذات پر، کیونکہ اس کی جب سزا ملے گی کسے ملے گی؟ اپنی ذات کو ملے گی. فرمایا اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کی گرفت فرمائے، ان کی نافرمانیوں پر ان کی گرفت فرمائے تو پھر اس روئے زمین پر کوئی باقی ہی نہ بچے. اب اس آیت پر بھی مفسرین نے کافی گفتگو فرمائی. ایک صورت وہ ہے کہ جب صالحین موجود ہوں اور وہ دوسروں کو دعوت دیتے رہیں تو اللہ ان کی برکت سے دوسروں پر عذاب آنے سے روک دیتا. لیکن جب وہ خود تو نیکی کریں لیکن دوسروں کو نہ کہیں تو ایسی صورت میں عذاب دوسروں پر بھی آتا ہے اور ان پر بھی آتا ہے. اس کی مثال وہ حدیث شریف بنی اسرائیل کی ہے کہ ایک بستی کے بارے میں فرشتوں کو حکم ہوا کہ جا کے اس بستی کو پلٹ دو. فرشتے اس علاقے میں گئے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے اپنے معبد خانے عبادت گاہ میں نفل پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر و اذکار میں مصروف ہے. تو واپسی آ کر عرض کی مولا اس بستی میں ایک بندہ ہے وہ تیری نافرمانی نہیں کر رہا، وہ عبادت میں مصروف ہے، تو اگر بستی پلٹی جائے تو وہ بھی جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوا کہ اسے بھی پلٹ دو. کہ اس نے اپنے دائیں بائیں باہر نکل کر لوگوں کو گناہوں سے منع کیوں نہیں کیا؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ انفال میں یہ آیت آئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے حبیب اگرچہ کہ یہ سارے کفر و شرک میں مبتلا ہیں مکے کے دائیں بائیں کے لوگ، لیکن جب تک آپ ان میں ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا آپ کی برکت سے. ورنہ تو ہونا یہی تھا، کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھ کے عبادت کر رہے تھے تو اس بستی کو تو بدرجہ اولا پلٹ دینا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ آپ موجود ہیں آپ کی برکت سے انہیں نہیں پلٹا جائے گا، انہیں عذاب نہیں دیں گے. تو دو باتیں ہو گئیں. صالحین اگر کام کرتے رہیں نیکی کا تو پھر جو گناہگار ہیں اللہ انہیں بھی بچا لیتا ہے ان کی برکت سے. لیکن اگر یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا
نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کا سلسلہ جاری نہ رہے تو یقیناً اللہ قوم کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ تو کیوں نہیں آ رہا؟ تقدیر میں مقرر ہے کہ ابھی انہیں ڈھیل دو، لیکن جب وقت آتا ہے تو ایسے گرفت ہوتی ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوگی نہ پہل ہوگی، جو وقت ہے اس کے اوپر ان کی گرفت ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے رکوع میں آیا کہ وہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی زبانیں برے برے القاب اور صفاتیں بیان کرتے تھے۔ سنو أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور اپنے لیے وہ بڑائیاں بتاتے تھے۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور اس میں سب سے پہلے یہی بھیجے جائیں گے۔ اب جو بات ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بری باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، تو ایک ہے کفر اور ایک ہے کفر میں زیادتی، ایک ہے نہ ماننا اور ایک ہے مذاق اڑانا، ایک ہے نہ ماننا اور ایک ہے شدید مخالفت کرتے ہوئے اپنی زبان درازی کرنا، بے ادبی اور گستاخی کرنا۔ فرمایا جہنم میں سب سے پہلے یہ بے ادب گستاخ لوگ ڈالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، بیٹیاں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جو ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کسی شے کو دکھا کر اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ وہ کیا ہے؟ یہی تو وہ نظریہ اسلام ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی ہم معبود برحق پر ایمان رکھتے ہیں، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے بارے میں کہ وہ کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ کب سو رہا ہوگا۔ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ تو کسی مخلوق کی ہیں، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ یہی ہے وہ بات کہ ہمارے ذہنوں میں بطور مخلوق ایک مثل مخلوق کی باتیں آتی ہیں، اور اللہ اس مثل مخلوق سے پاک ہے، یہ تو اس کی مخلوق ہے، اللہ ان کا خالق ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ آل اولاد وغیرہ کیوں نہیں ہو سکتی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بالفرض ہے نہیں، بالفرض سمجھا جائے تو اس کو عقلی طور پہ کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ تو سنیے، اللہ تعالیٰ قدیم اور ازلی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر اس کی اولاد مانی جائے تو اس کا مطلب یہ ماننا جائے گا کہ اس کی اولاد بھی خدا ہو، تو دو خدا ہو گئے، اور خدا کے لیے، اللہ کے لیے ازلی اور ابدی ہونا ضروری ہو۔ جب بیٹا ہوگا وہ تو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، تو اس کا مطلب وہ ازلی ابدی نہیں ہے، تو دو متضاد باتیں ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک اور ستھرا۔ فرمایا حدیث مبارک میں تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ،
لوگوں اللہ کی مخلوق میں غور کرو. اگر اس کی قدرت دیکھنی ہے تو آسمان کی بناوٹ دیکھو. اس کا خلاق اور مصور ہونا دیکھنا ہے تو اپنی شکل و صورت اور اپنی بناوٹ کو دیکھو. اس کائنات کے رنگ و بو کو دیکھو. اس کے تنہا ہونے کو دیکھنا ہے تو اس کائنات پہ غور کرو. میں نے پچھلے ہفتے وہ بڑھیا کے 2 واقعے سنائے تھے. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک ہی ہے اور کس قدر قادر مطلق ہے. تو اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ میں غور مت کرو. لا تتفکروا فی اللہ کہ وہ کیسا ہے. وہ بہت بلند و بالا ہے، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یعنی اللہ خود اپنی قسم ارشاد فرما رہا، ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، لیکن ہوا کیا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان امتوں کو ان کے اعمال خوبصورت بنا کے دکھا دیے. جو تم کر رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو. انہوں نے ہمارے رسول کی نہیں مانی، انہوں نے ہمارے پیغام کو نہیں مانا. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو آج وہی ان کا دوست تھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور فرمایا ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے وہ اس وجہ سے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ واضح کر دیں جس میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. خدا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ. ہم نے یہ کتاب اتاری، آپ ان کو پڑھ کے سنائیں کہ خدا وہی ہے جو ان سارے برے عقیدے سے پاک ہے. رب وہ ہے جو عجز، بے قدرت، بے غلبہ، ان ساری صفاتوں سے پاک ہے. وہ قادر ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ مصور ہے، وہ تمام چیز جو کہ اس کائنات کے اندر مخلوق کے پاس ہے، اللہ ان سب سے بلند و بالا تر. اور یہ مخلوق کو اللہ نے عطا فرمایا یہ ہم نے اس وجہ سے اتاری ہے تاکہ آپ بتائیں لوگوں کو جس میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. اور ہم نے یہ قرآن اس وجہ سے اتارا ہے کہ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ماننے والوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے مزید دلائل شروع فرما دیے. فرمایا اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس کے مر جانے، بنجر ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ ہریالی اور زندگی دے دی. اگر تم اللہ کے سوا کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہو تو کوئی ایک بتا دو کہ جس نے یہ کام کیا. کوئی نہیں. فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، یہ سننے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے. بظاہر ہمارے نزدیک تو پانی برسا، آپ سائنسی تحقیق میں جائیں تو وہاں سے آبی بخارات اٹھے، بادلوں میں گئے، پھر ہوا چلی، پھر ہوا ان کو لے کے چلی، اور اتنے بھاری بادل. اور جب آپ اور ہم جہاز میں جائیں تو اس میں سے بیچ میں سے نکل جاتے، ان بادلوں کے اندر سے نکل جاتے ہیں، وہ روئی کے گالے کی طرح، لیکن پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک لے کے وہ چل رہے. اس نے زمین پہ برسایا تو جو بنجر ہو گئی تھی وہاں ہریالی آ گئی، جہاں سبزہ نہ اگتا تھا سبزہ اگ گیا. بتاؤ مرنے کے بعد زندہ کرنے والا کون؟ بنجر ہونے کے بعد ہرا کرنے والا کون؟ پانی سمندر سے اٹھا کر تمہاری زمینوں پہ برسانے والا کون؟ پھر دوسری بات، سمندروں میں تو پانی کڑوا ہے، جب بارش اوپر سے ہو کر برسے تو میٹھا ہے.
یہ اس کی صفات میں تبدیلی لانے والا کون؟ یہ ضرور نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، سننا چاہتے ہو تو سنو، بے شک تمہارے لیے تو ہم نے نشانی ان جانوروں اور چوپایوں میں رکھ دی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں موجود شے سے، دودھ سے، اور وہ دودھ کہاں ہوتا ہے؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَلَبَنٍ، جو کہ گوبر، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، جو کہ گوبر اور خون کے درمیان ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ لَبَنًا خَالِصًا، ایسا دودھ ہوتا ہے جو خالص ہوتا ہے، سائغًا، ہر برائی سے پاک ہوتا ہے، آمیزش سے پاک ہوتا ہے، للشاربین، اور پینے والا بڑے خوشگوار انداز میں اسے پی رہا ہوتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح کہ اس کے اندر یہ فیکٹری کس نے لگا دی؟ اگر کسی بکری کو چیر دو، گائے کو ذبح کر دو، تو اس کے اندر آپ کو کہیں بھی دودھ کا کوئی اسٹوریج نہیں ملے گا۔ آپ کو خون مل جائے گا، آپ کو گوبر بھی مل جائے گا۔ آخر یہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ کون سا جز ہے کہ جہاں جا کر یہ خون اور گوبر کے درمیان میں ہونے کے باوجود ایسا باہر نکلتا ہے جو بالکل صاف ستھرا ہے، خوشبودار ہے؟ فرمایا کہ اس ایک جز کے اندر، یعنی دودھ میں، انسانی نشو و نما کے لیے تمام تر پروٹین اور کیمیکلز اور کیلشیم سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ اگر انسان کھانا نہ کھائے، صرف دودھ پیتا رہے، اس کے جسم کی تمام ریکوائرمنٹ اس دودھ کے اندر اللہ نے پیدا فرما رکھی۔ تم جاننا چاہتے ہو اللہ کون ہے؟ تو ہم نے تو تمہارے لیے نشانی ان جانوروں میں رکھ دی ہے۔ گوبر بدبودار ہے، لیکن گوبر کی بو اس میں نظر نہیں آتی، اس کی خوشبو الگ ہے۔ خون لال ہے، لیکن اس کا سرخی پن اس کے اندر نظر نہیں آتا۔ اور جب اس کے بارے میں پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے والا حصہ گوبر سے بھرا ہوا ہے، اوپر والا حصہ خون سے بھرا ہوا ہے، اور ایک ایسی جھلی دونوں کے درمیان ہے کہ جو گوبر ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اصل فاضل مادہ ہے جو اس نے کھایا پیا۔ اس میں سے جو وٹامنس ہیں، منرل ہیں، وہ ایک جھلی جذب کرتی ہے۔ خون میں جو خالص مادہ ہے وہ جھلی جذب کرتی ہے، اور وہ مل کر، جیسے ہی وہ خون مل کر باہر اس کے اس حصے میں برآمد ہوتا ہے تو اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے، اس کی خوشبو بھی بدل جاتی ہے۔ کاٹ دو تو اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سٹوریج نہیں ہے، لیکن اس جھلی کے اندر یہ کمال اللہ نے رکھا کہ وہ دونوں طرف سے اجزاء کو جمع کر کے، اور اتنا عطا ہوتا ہے کہ اگر گائے کا بچہ پی لے تو اس کے بعد انسانوں کے لیے، اونٹنی کا بچہ پی لے تو اس کے بعد انسانوں کے لیے، تو خصوصاً مکے کے لوگوں کو اور بعد کے لوگوں کو آج گائے بھینس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں ہندوستان میں۔ ارے یہ تو بتاؤ کہ گائے کس نے بنائی؟ اس کے ٹکر کھا کر کے اس نے اس کو پوتر کر دیا، پاک کر دیا۔ یہ تو بتاؤ کہ اس گائے کو کس نے بنایا؟ یہ تو بتاؤ کہ یہ گائے دودھ دے رہی ہے تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کاٹ کے دکھا دو کہ اس کے اندر کہاں رکھا ہوا ہے۔ تو تم اگر اس ایک جانور میں ہی غور کر لو تو تمہیں خود پتہ چل جائے کہ تم غلط کھڑے ہوئے ہو۔ خالق تو وہ ہے جس نے اس کو بنایا، عبادت کا حقدار تو وہ ہے جس نے اس کو بنایا، وہ پاک و صاف و ستھرا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں کہ یہ آیتیں کس طرح جھنجھوڑ رہی ہیں، اور اگر ایک اس گائے والے مسئلے کو دیکھ لیں تو میرے خیال ہندوستان، سری لنکا اور نہ جانے کتنے ممالک جو گائے کی پوجا کر رہے ہیں وہ سیدھے راہ پہ آ جائیں۔ لیکن جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے، جو تم کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو آپ سے پہلے امتوں کی طرح رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، لیکن شیطان نے ان کے اعمال کو انہیں خوبصورت کر کے دکھا دیا، تو تم کر رہے ہو وہ صحیح ہے۔ آج وہی ان کا دوست ہے، لیکن کل قیامت میں انہیں دردناک عذاب ہو رہا ہوگا۔
فرمایا اور لینی ہے دلیل تو سنو، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ کھجور اور انگور کے پھل سے بھی تمہارے لیے دلیل ہے کہ تم اس سے نبیذ اور بہترین رزق بناتے ہو۔ جب کھجور کھایا جائے تو اب اس کی ایک الگ تشریح ہے کہ کھجور میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے۔ اس کے اندر بھی اتنے وٹامن ہیں کہ کچھ نہ کھایا جائے، صرف کھجور ہی کھا لے تو جسم کی تمام تر ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے، اتنی طاقتور زود ہضم غذا۔ انگور پھر اس زمانے کے اندر اس کو پانی میں رکھ دیتے تھے تو جب سخت سردی ہوا کرتی تھی تو اس کا نبیذ بن جاتا تھا، جس سے نشہ نہیں آتا تھا، میٹھا ایک شیرہ بن جاتا تھا، لوگ وہ پیا کرتے تھے، اس سے جسم میں طاقت آتی تھی۔ پھر لوگوں نے اس کے اندر مزید کوششیں اور بڑھاوا کیا تو اس سے شراب بنانا شروع کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالی شراب کو تو منع کر چکا کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کھجور جس سے تم طاقت لے رہے ہو، جس کو کھا کر تمہاری زندگی بچی ہوئی ہے، تمہیں اور کوئی غذا نصیب نہیں، اس پورے علاقے میں جہاں پانی نہیں، بیابان بنجر ہے، اس درخت کو اگانے والا کون؟ اس درخت کے اندر یہ پھل لانے والا کون؟ اس کی مٹھاس کو پیدا کرنے والا کون؟ اس مٹھاس میں تم پانی ڈال دو تو بہترین قسم کا تمہارے لیے پینے کا مشروب بن جائے، بتاؤ اس کو بنانے والا کون؟ تم صرف اس درخت کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک حدیث مبارک میں کہ مومن کی مثال کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے تھے، خاموش رہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو چھوٹے صحابی ہیں وہ عرض کرنے لگے کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ فرمایا بالکل صحیح ہے، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے۔ کیسے؟ فرمایا ایسے کہ اگر وہ ہرا بھرا ہے تو لوگوں کو اپنے پھلوں سے نواز کر نفع دیتا ہے، مومن کے پاس مال ہے تو وہ اپنے مال سے اپنے بھائیوں کو نفع دیتا ہے، اور اگر وہ سوکھ جائے تو تب بھی اس کو کاٹ کر تنا چھتوں میں لگانے کے کام آ جاتا ہے۔ یہ سوکھ جائے، مال نہ دے سکے، تب بھی لوگوں کو اپنی ذات، اپنے اخلاق اور اپنے رویے سے نفع دے رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن ہر حال میں خیر والا ہے، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، ان دو چیزوں میں بھی عقل والوں کے لیے دلیلیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ پھر یہ مزید آیت آگے چل رہی ہے اور اگلی آیت باقاعدہ شہد کی مکھی، اس کے شہد بنانے، اس کے چھتے بنانے اور پھر اس کے بارے میں، اور اسی شہد کی مکھی پر اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے اتوار کو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔